بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آنے والے تمام معزز ویورز کا میرے چینل پہ ویلکم ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ وسلم تسلیما۔ ہزاروں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ احسان کسی بھی طرح کا ہو اور کسی کے ساتھ بھی کیا جائے ایک بہترین عمل ہے، اور احسان یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، کسی کے کام آ جائیں، کسی کی پریشانی کو دور کر دیں وغیرہ۔ احسان کے 3 معنی علماء نے بیان کیے ہیں: حسن سلوک، درگزر اور معافی، یعنی کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، یا عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا، یعنی اگر 6 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے تو 6 کی بجائے آپ اگر 6.25 گھنٹے کام کرتے ہیں تو یہ بھی احسان کہلاتا ہے۔ اخلاص اور حسن عبادت۔ ویسے بنیادی طور پر ہم احسان کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں: احسان باللہ، اللہ کے ساتھ احسان کا مطلب وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث جبریل میں ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا خیال نہیں کر سکتے تو یہ سوچ ضرور رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ احسان بالخلق، یعنی تمام مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کی تعلیم، اور اس کا مطلب وہی ہے جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ احسان کی اس دوسری قسم میں دنیا کی تمام مخلوقات شامل ہیں، خواہ ان کا تعلق انسانوں سے ہو یا جناتوں سے، پرندوں سے ہو یا جانوروں سے۔ ہر طرح کی مخلوق کے ساتھ اللہ نے ہمیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے اسے ہر چیز پر فرض بھی کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے احسان کو ہر چیز پر فرض قرار دیا ہے، لہذا جب ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، اپنی چھری تیز کر لو، ذبیحہ کو آرام دو۔ احسان کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرتے رہیں۔ ہمارے یہاں کوئی کام کرنے والا بندہ ہے تو ہم اس کی تنخواہ سے زیادہ کچھ روپے اسے دے دیں، یا ہمارے کام کا جو وقت ہے ہم اس وقت سے زیادہ کام کریں، اور یہ احسان کی ایک ایسی صفت ہے جس کی بنا پر ہم دوسرے کی نگاہوں میں محترم ہو جاتے ہیں۔ یہ ان ذرائع میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ انسانوں کے، مسلمانوں کے، والدین کے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، اولاد کے اور بقیہ تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کا احسان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا: وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین اور فلاں کے ساتھ احسان کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، نرمی کا معاملہ کرو اور ان کی ضرورتوں کو پوری کر دو۔ احسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں بہرحال مل کر رہے گا، چاہے اس احسان کا تعلق اللہ سے ہو یا مخلوقات سے۔ چنانچہ اللہ نے سورہ رحمان میں جنتیوں اور ان کو ملنے والی نعمتوں کے تذکرے کے بعد یہ آیت ذکر کی ہے: هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، چاہے وہ اللہ کی عبادت میں احسان ہو یا بندوں کے حقوق و معاملات میں۔ لیکن اگر احسان کے اس عمل میں ریاکاری اور دکھاوے کا شائبہ ذرا سا بھی آ جائے تو اس احسان کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ اگر اللہ کے تعلق سے احسان میں ریاکاری آئی تو وہ عمل قبول نہیں، اور اگر بندوں کے تعلق سے احسان میں دکھاوا آ گیا تو
اس کی مثال وہ ہے جو اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کی ہے۔ جو لوگ جتلانے کے مقصد سے احسان کرتے ہیں، ان کی مثال اس چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی مٹی ہوتی ہے، لیکن بارش کے قطرات گرنے کے بعد وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی احسان کر کے جتانے والے کا معاملہ بھی ہے کہ احسان کی وجہ سے جو اجر و ثواب سے ملنا تھا، اب ریاکاری کی وجہ سے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ احسان بندے کو لوگوں کے ساتھ اللہ کی نظر میں بھی محبوب و محترم بنا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اور بھی دیگر مقامات پر محسنین کے تعلق سے اپنی محبت اور رضا کا اعلان کیا ہے اور انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم تمہارا یہ عمل کسی بھی صورت میں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یاد رکھو کہ ہمارے احسان کا بدلہ احسان ہے اور ہم کسی کی نیکی کو برباد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں قبول فرمائے، اپنی سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔